بانی پی ٹی آئی کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل 1 اسلام آباد نے فرد جرم عائد کی۔ سابق وزیر اعظم اور بشرا بی بی بھی اڈیالہ جیل میں موجود تھیں۔ جج شاہرخ ارجمند نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ سماعت 18 دسمبر تک ملتوی۔ جو شخص آرم فورسز میں نہیں وہ اس کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ سپریم کورٹ میں سیویلینز کے ملٹری ٹرائلز میں فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ سوال اٹھایا، کیا غیر متعلقہ شخص کو ڈسپلن کے نیچے لانا آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ اس طرح تو اگر کوئی اکسانے کا سوچے اس پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا۔ یا آرمی ایکٹ نے آئین کے آرٹیکل 8 کے سیکشن 1 کو غیر مؤثر نہیں کر دیا؟ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ چھبیس نومبر کو جو جھانسی کی رانی بن رہی تھی آج منہ چھپائی کر رہی تھی۔ 23 نومبر کو شوہر کی طرح از خود قوم سے خطاب کرنے والی آج اچھے بچوں کی طرح خاموش ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے بشرا بی بی پر وار۔ کہا 24 اور 26 نومبر کو جوشیلے خطاب کرنے والی بشرا بی بی آج اپنا انقلابی بھاشن پشاور چھوڑ آئیں۔ پی ٹی آئی کا انقلاب فرام ہوم مہینے میں ایک بار انگڑائی لیتا ہے۔ جیسے ہی ریاست اپنی رٹ قائم کرتی ہے انقلاب دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواستیں خارج کر دی۔ دوران سماعت جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس ختم ہو چکا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، آرڈیننس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر میں پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی۔ جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دیے، آئین صدر پاکستان کو آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے بلاول ہاؤس میں چین کے کاروباری وفد کی ملاقات۔ چینی وفد نے پاکستان میں میڈیکل سٹی کے قیام کے لیے $1 ارب سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار کر دیا۔ آصف علی زرداری کا پاکستانی معیشت کے مختلف شعبوں میں چینی سرمایہ کاری بڑھانے پر زور۔ کہا، پاک چین اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ سرمایہ کاروں، کاروباری اداروں کے درمیان روابط بڑھانا ہوں گے۔ شام سے 300 سے زائد پاکستانی بحفاظت ملک واپس پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ۔ کہا، شام سے وطن واپس آنے والوں میں زیارات کے لیے جانے والے افراد بھی شامل ہیں۔ پاکستانیوں کو فوری طور پر ویزا دینے پر لبنان حکومت کے مشکور ہیں۔ ہمارا سفارت خانہ شام میں تمام پاکستانیوں کی معاونت کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کہتی تھی کہ چوکیدار سے نہیں گھر کے مالک سے مذاکرات کریں گے، اب پشاور والی کہہ رہی ہیں کہ ان سے مذاکرات کریں۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نبیل گبور کا دعویٰ۔ کہا، اب ہمارا موقف ہے کہ ہم پشاور والوں سے نہیں ان کے وکیلوں سے بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے 2-3 نام دیے ہیں، مذاکرات پر آج بریک تھرو ہوگا۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں، اچھی بات ہے فیض حمید پر مقدمہ چل رہا ہے۔ انہوں نے سیاست میں حصہ لیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، ملک کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ سے یہی کہنا تھا کہ مذاکرات کرو، اگر اب کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو مثبت ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور پرویز خٹک کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، ملک کی مجموعی صورتحال اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام سے متعلق اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں کا ملک کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالنے والے عناصر کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی بولے، عوام صرف مسائل کا حل چاہتے ہیں، پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت ترقی سے نہیں روک سکتی۔ پاکستان سرمایہ کاری کے حوالے سے دنیا کا بہترین ملک ہے۔ سندھ میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام بیمن کا تقریب سے خطاب۔ کہا، شہر قائد میں ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ میں مختلف پروجیکٹس پر کام جاری ہے۔
پی ٹی آئی والے بنیادی طور پر این آر او چاہتے ہیں جو نہیں مل سکتا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم ٹنڈی نے واضح کر دیا. کہا پی ٹی آئی والوں نے اپنے بانی کو اقتدار کے لیے تنہا چھوڑ دیا. بانی پی ٹی آئی نے جو کرتوت کیے وہ اب بھگتنا پڑیں گے. عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی قصوروار ہیں یا بے قصور. منشیات کی روک تھام سے متعلق عوامی آگہی کے لیے بھرپور میڈیم مہم جاری. وزیر ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول سندھ مکیش کمار چاولہ کا اعلیٰ اختیاراتی مانیٹرنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب. صوبائی وزیر نے اجلاس میں شریک تمام محکموں کے منشیات کے خلاف اقدامات کو سراہا. تمام متعلقہ محکمے اچھا کام کر رہے ہیں، مزید ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس اسپیشل جج سینٹرل کو بھیجنے کا فیصلہ. نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری کے خلاف احتساب عدالت نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا. جج عابدہ سجاد نے ریفرنس ایف آئی اے کے اسپیشل جج سینٹرل کو بھیج دیا. ملزمان کی کیس ایف آئی اے کو بھیجنے کی استدعا مسترد. نیب نے کیس ایف آئی اے عدالت میں بھیجنے کی استدعا کی تھی. ایف آئی اے توشہ خانہ 2 کیس میں بشریٰ بی بی کی ضمانت منسوخ کرانے میں ناکام. دوران سماعت ایف آئی اے نے موقف اپنایا کہ بشریٰ بی بی ضمانت کے بعد ٹرائل کورٹ میں پیش نہیں ہوئی. بشریٰ بی بی ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال کر رہی ہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا. بشریٰ بی بی آپ کے کنٹرول میں نہیں، ان کیسز کو سنجیدہ لینا چاہیے. وکیل بیرسٹر سلمان صفدر بولے بشریٰ بی بی کمرہ عدالت میں ہے اور جلد ٹرائل شروع کیا جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی درخواست نمٹا دی. الیکشن کمیشن عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے سے متعلق سپریم کورٹ کو مطمئن نہ کر سکا. این اے 262 کوئٹہ سے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار. عادل بازئی رکن قومی اسمبلی کے عہدے پر بحال ہو گئے. جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ عادل بازئی کیس میں حقائق جانچنے کے لیے کمیشن نے کیا انکوائری کی. جسٹس عقیل احمد عباسی بولے بس بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو، یہ نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ نے عادل بازئی کی الیکشن کمیشن کے خلاف اپیل منظور کر لی. وزیر اعظم سے اسد قیصر کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. حکومت پی ٹی آئی سے رابطوں اور مذاکرات کی تردید کر دی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پہلے پی ٹی آئی 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر شرمندگی کا اظہار تو کرے. پی ٹی آئی کی بات کا اعتبار کون کرے گا اور ان کی کون گارنٹی دے گا؟ یہ لوگ اپنی باتیں منوا کر مکر جاتے ہیں. تحریک انصاف نے 9 مئی کو تمام ریڈ لائنز عبور کی. مفاہمت والا کچھ نہیں کر سکتا جب تک ان کا فیصلہ نہ ہو. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی برس پڑے. بولے پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو ایک اور 9 مئی کر دیا. ملک کو بدنام کرنا بند کریں. جو بندے مارے گئے ان کے شناختی کارڈ دکھا دیں، ساتھ چل کر تحقیقات کراتے ہیں. مذاکرات اچھی بات ہے مگر بانی پی ٹی آئی دن میں کئی رنگ بدلتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کی تنقید. کہا کہ ان کے مذاکرات چند دن پہلے تک صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حلال اور حکومت سے حرام تھے. دوغلا پن اور دوہرا معیار پی ٹی آئی کی شناخت اور کلچر ہے. وفاقی کابینہ میں مزید 10 ارکان کو شامل کیے جانے کا امکان. سردار یوسف، طارق فضل چودھری، بیرسٹر عقیل ملک کے نام زیر غور. حنیف عباسی، سعد وسیم اور شیخ آفتاب کو بھی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان. کابینہ میں مزید 2 خواتین کو بھی حصہ بنایا جائے گا. نون لیگ کی اعلیٰ قیادت میں مشاورت جاری. پاکستان کا موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ. عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اٹارنی جنرل منصور اعوان نے کہا کہ انسانیت اب موسمیاتی ہنگامی صورتحال نظر انداز کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی. گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن دیگر ملکوں کے پاکستان کو موسمیاتی اثرات سے موت کا خطرہ 15 گنا زیادہ ہے.
जमीयत उलमा इस्लाम का मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल पर सदर के एतराज़ात से मुतालिक स्पीकर को खत। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने खत में सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। कहा, बिल के तहत ही पार्लियामेंट ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी थी। सदर मुमलिकत के उठाए गए एतराज़ात की नक़ूल फराहम की जाएँ। मौलाना फजल रहमान को राजी कर लेंगे, हफ्ता या 10 दिन तक तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का बयान। कहते हैं कि मौलाना साहब को एतमाद में लेकर दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पास होना चाहिए, लेकिन किसे पता नहीं कि मौलाना फजल रहमान किस बात की मुखालफत कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। 2538 पॉइंट्स के इजाफे से 1,13,348 पर आ गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,13,481 पॉइंट्स की बुलंदी पर भी पहुंचा। बलूचिस्तान के इलाके विंदर में कौमी शरह पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। कार और ट्रक में तसादुम से 4 खवातीन और 6 साला बच्ची जाँ बहक खवातीन कोयटा में हजारा कॉलोनी की रिहायशी थीं। बीमार बहन की इयादत के लिए गुलिस्तान जौहर कराची आ रही थी। दुनिया भर में सोशल मीडिया ऐप्स की सर्विस चंद घंटे मुतासिर रहने के बाद बहाल। तर्जुमान मेटा के मुताबिक सोशल मीडिया ऐप्स में आने वाली फनी खराबी दूर कर ली गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में खराबी से दुनिया भर में सार्फिन मुतासिर हुए थे। शामी बागियों का बशारुल असद हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस को तहलील और जेलों को बंद करने का ऐलान। बागी रहनुमा अबू मोहम्मद जोलानी का कहना है कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाएंगे। उनके ग्रुप्स की मौजूदा अबूरी हुकूमत मार्च 2025 तक काम करेगी। बागी ग्रुप का कीमियाई हथियारों को किसी भी सूरत में इस्तेमाल न करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की गजा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी की करारदाद एक बार फिर मंजूर। इसराइल और हमास से तमाम यगमालियों की रिहाई का मुतालबा। करारदाद की मंजूरी के लिए 193 में से 158 वोट पड़े। अमरीका, इसराइल और दीगर 7 मुल्कों ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। इमदादी एजेंसी उनरवा के हक में भी करारदाद मंजूर कर ली गई। इसराइल से उनरवा के मैंडेट का एहतराम करने और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी का मुतालबा। सऊदी अरब 2034 के फीफा वर्ल्ड कप का मेजबान होगा। फीफा की जानिब से 2034 के वर्ल्ड कप की मेजबानी सऊदी अरब को देने की तस्दीक। सऊदी अरब पहली मरतबा फीफा मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। रियाद, जद्दा, अल खुबर, अबहा और न्यूम के 15 मुख्तलिफ स्टेडियम्स वर्ल्ड कप मैचेस के लिए तैयार होंगे। सऊदी अरब फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के लिए तैयार। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं, हम ख्वाब नहीं देख रहे, एक हकीकत के बारे में सोच रहे हैं जो सच होगी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मोहब्बत, अमन और रवादारी का पैगाम फैलाने के आज़म पर भी जोर। और मुल्क भर में सर्दी के वार तेज। बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। पहाड़ी तोड़े गिरने से गिलगित स्कर्दू रोड बंद। अस्तोर में भी बर्फबारी का सिलसिला न थम सका। वादी नीलम में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में